قصص الانبیاء کی اس سیریز میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مذکورہ شہروں سے روانہ ہو کر بیت المقدس یعنی فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر فرمانے لگے، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر میں قیام فرمایا اور عمارتیں بنوائیں، اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک زندہ موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت ہی کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رضا الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی۔ اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نمرود کے پاس جائیں اور اس کو تمام لشکر سمیت حق کی دعوت دیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لائن سے کہا کہ اے نمرود، کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم و رسول اللہ ہے۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا سے مجھ کو کوئی حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی متردد ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھ دو اور ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو۔ بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزر جائے، ٹیلے، پہاڑ اور روئے زمین یکساں معلوم ہوں گے۔ پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کے مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ میں اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس لعین نے جو کہا، نمرود بادشاہ نے اس کو سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگائے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے نمرود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس مردود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر آسمان کی مملکت اس سے چھین لیتا ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے
اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس مصاحب کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا کہ اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی نا امید نہ ہو جائے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوگا، دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا، اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا، معاذ اللہ۔ جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا، اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت کو نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف آنا شروع کر دیا۔ فوراً زمین پر آ پہنچا، اور جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ باوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ باوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی نہ پوچھتے تھے۔ نمرود لعین آسمان سے زمین پر جب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ، تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے، معاذ اللہ۔ میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے آسمان کی مملکت چھین لی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رازق ہے اور سب مرزوق، وہ خالق ہے اور سب مخلوق۔ پھر اس لائن نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق و مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بیہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید، خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اسے ہی اپنا خالق جان۔ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ، یہ تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار زیرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیرے خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم آیا کہ تو کیا مانگتا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا یا تیری مخلوقات میں مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں۔ اسی وقت فرشتوں پر فرمان ہوا کہ تم کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابل میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود بھی اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا۔ تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکر گاہ تھی جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے مچھرو، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس لائن نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں، ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا۔ پس کیا تھا، آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ وہ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا، مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہان پر فضا پڑ گیا، اور مچھروں کے غل سے جہان پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنک ان کے سروں میں چبھو چبھو کر مغز، گوشت، پوست، رگ و آنت، خون، سواری سمیت سب کا سب کھا گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھر بھی ماندے نہ ہوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈیوں تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا، لنگڑا، لولا، غرض کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا، اور وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی معروضات قبول فرما لیں۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکرگاہ سے، تو بالا خانے میں جا کر بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو بھی مار نہ سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کے جانوروں نے آ کر ہمارے سارے لشکر کو کھا گئے۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ہی ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا کوئی چارہ یا علاج نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست، آشنا، نوکر، چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس نمرود کو معمولی سا چین آتا۔ کفش باری سے مراد ہے جوتے مارنا۔ بعد 40 دن رات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود، تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لائے گا۔ پس اتنے میں تمام فرش، فروش، چھت، پردے اور آلات اور اساس البیت گواہی دینے لگے۔ نمرود نے کہا کہ تمام اسباب و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ویسا ہی کیا گیا۔ تب نمرود پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام در و دیوار
ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ تب در و دیوار، مکان اور ستونوں نے گواہی دی۔ نمرود لعین نے انہیں بھی کھدوا کر جلوا دیا۔ اور پھر نمرود لعین نے کہا کہ اب تمہارے خدا کی اور تمہاری گواہی کون دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی، ان کو بھی نمرود نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید نابکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتاؤ اور کون بولے گا؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے خلیل اللہ، تمام کافروں نے موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہے، جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل گیا وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوتا۔ اسی طرح جب رات دن سونٹے لگاتے لگاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا۔ آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بھیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اور وہ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی نظر آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراجعت کا واقعہ بیان کریں گے۔